بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید یاسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں یوٹیوب چینل کے ذریعے تفسیر قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی پوری 286 آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ پیش کر چکا ہوں۔ یہ تفسیر اور ترجمہ میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے انوار القرآن سے لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس میں ترجمہ بھی انہیں کا ہے، تفسیر بھی انہیں کی ہے۔ صرف وہ لوگوں کے لیے جو اردو نہیں جانتے ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا کر ویڈیو آڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ توقیرات کے لیے قاری عبدالباسط کی آواز کو چنا ہوں۔ اب آپ سنیے، اور پورا میرا جو چینل ہے اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کیجیے۔
اب سورہ کہف کی آیات جو ہیں 75 نمبر سے لے کے 83 نمبر کی آیات کی جو تو آپ کو میں ترجمہ سناؤں گا۔ بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک خریا والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی۔ بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ ان قریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تاویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ ایک کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ اور یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا۔ تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ان باتوں کی تاویل ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے ہیں۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان قریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ سورہ کہف کی ان آیتوں کی تفسیر میں جناب جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور صاحب شریعت، اور جناب خضر بھی ایک بندے صالح نبی خدا اور صاحب علم لدنی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا فرض ہے کہ اپنی شریعت کے قانون پر عمل کریں، اور جناب خضر علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ حسب وعدہ اپنے الہامی علم کا مظاہرہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص انداز سے رہنمائی کرتے ہیں۔ دونوں میں اختلاف نظر یا اختلاف رائے ذاتی افکار کا اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح تفسیری مفہوم ظاہری معنی سے الگ ہوتا ہے اور دونوں میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ دونوں الہی مفاہیم ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ظاہری قانون کے مطابق تھی، جس کے لحاظ سے بولنا انسان کا فرض شریعت تھا کہ جب کوئی عجیب بات دیکھیں تو اس کی طرف توجہ ضرور دلائیں، چاہے خضر علیہ السلام پر اس کے عمل کی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہو۔ اور جناب خضر علیہ السلام کا فرض تھا کہ اپنے علم خاص کی طرف توجہ دلاتے رہیں کہ آپ کو یہ علم دینے کے لیے میں نے ساتھ لیا ہے، یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بیانات کا موضوع احکام شریعت تھے، اور جناب خضر علیہ السلام کی تعویلات کا محور اسرار الہی تھے، اور اسرار الہی احکام شریعت کی پابندی کے خلاف نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ دونوں کا میدان الگ الگ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے تعویل کی صحت پر کوئی بحث نہیں کی اور خاموش ہو گئے۔ یہاں الفاظ کی تشریح میں
پہلا لفظ جو ہے قریہ، اس کے بارے میں آپ تشریح میں بتاتے ہیں کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس قریہ کا نام انطاکیہ تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں اس کا نام ناصرہ وارد ہوا ہے۔ اور تشریح میں دوسرا جو ہے ضیافت کے بارے میں جو آپ کا یہاں پہ تشریح کی ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ کھانا دینے کے بجائے ضیافت سے انکار کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مہمان نوازی سے انکار کر دینا انتہائی ذلیل عمل ہے، اور اسی بنیاد پر اہل قریہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اس لفظ کو بدل کر اللوا کر دیا جائے کہ اہل قریہ مہمان نوازی کے لیے آ گئے، اور آپ نے انکار کر دیا کہ وہی الہی میں ترمیم ممکن نہیں ہے، جو قرآن کی حفاظت الہی کی بہترین دلیل ہے۔ اور سفینے کی تشریح میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ علامت ہے کہ سفینے سے مراد بے عیب کشتی ہے، ورنہ سوراخ کر دینے کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہاں آیت نمبر 82 میں جو لفظ آیا ہے رحمتم من ربک، اس کی تشریح میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ تعویل کسی واقعے کی حقیقت کا نام ہے، کسی اجنبی لفظ کے غیر متعلق معنی کا نام نہیں ہے۔ فائدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ بعض مفسرین کا اصرار ہے کہ وہ بچہ بالغ تھا، کہ نابالغ کو قصاص کی بنا پر قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور موسیٰ کا اعتراض یہی تھا کہ قصاص کے بغیر آپ نے کس طرح قتل کر دیا۔ اور ایک فائدے میں بتا رہے ہیں قصہ موسیٰ و خضر سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاش علم میں دور دراز کا سفر سیرت انبیاء میں شامل ہے، اور خضر کے علم کا راز ان کی ابدیت میں پوشیدہ ہے، اور یہ کہ ہر امر میں عجلت مناسب نہیں ہے، اور خدائی امور میں ظاہر کے ساتھ ایک باطن بھی ہوتا ہے جسے ہر شخص نہیں جانتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ حسب وعدہ اپنے الہامی علم کا